أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق الله العظيم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اوپر یہ بات بیان فرمائی کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم انسانوں پر جب انعام کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، نعمتوں کی بارش برساتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو بھی گھما دیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو بہت زیادہ نا امید ہو جاتا ہے۔ یعنی جہاں شکر کرنا تھا وہ بھی نہیں کیا، اور جہاں صبر کرنا تھا وہ بھی نہیں کیا۔ انعام دیا اللہ نے تو خوب اللہ کو یاد کرو، شکر کرو۔ حالات آئے اللہ کی طرف سے تو پھر صبر کرو۔ دونوں میں دونوں عبادتیں ہیں۔ بندہ صبر کے ذریعے بھی اللہ تک پہنچتا ہے اور شکر کے ذریعے بھی۔ اب جو صبر کے ذریعے اللہ کو یاد نہ کرے اور شکر کے ذریعے اللہ کو یاد نہ، وہ کبھی یاد نہیں کرے گا اللہ کو، کیونکہ انسان کے دو ہی حالات ہیں، غمی یا خوشی، کبھی خوشی کبھی غم ہے۔ خوشی ہے تو شکر کرو، غمی ہے تو صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم انعام کرتے ہیں تو جو نعمتیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، کہو کہ اللہ تو نے دیا ہم کو، ہم کا لائق تھے۔ اور جو کوئی تکلیف آوے تو کہ یہ میرے گناہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو یہ سب لوگوں کا کام ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے کہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، سمجھے، سب ایسے نہیں ہیں، کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کا نیچر بتلایا ہے کہ اس کی عادت کیا ہے۔ تو اب ایک قانون بتلا رہے اللہ تعالیٰ، قل، اے نبی جی اب بتلا دو، کل یعمل علی شاکلتی، ہر ایک اپنے طریقے پہ چل رہا ہے، ہر ایک اپنی عادت کے مطابق جا رہا ہے، ہر ایک اپنی محفل کے مطابق جا رہی ہے۔ شاکلتن کا جو لفظ ہے عربی زبان میں وہ کئی معنوں پہ استعمال ہوتا ہے، طریقے کے معنی میں، مذہب کے معنی میں، نیت کے معنی میں، اسی طرح سے شکل کے معنی میں۔ ہر ایک اپنی شکل پہ چلتا ہے، ہر ایک اپنے طریقے پہ چلتا ہے، ہر ایک اپنے ماحول کے مطابق چلتا ہے، ہر ایک اپنی صحبت کے مطابق چلتا ہے۔ کل یعمل علی شاکلۃ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ سیدھے راستے پہ کون ہے۔ یہ نہیں کہ تمہاری مرضی سے تم چلتے رہو اور کہو کہ بھائی مجھے تو یہ اچھا لگ رہا ہے اس لیے میں یہ کر رہا ہوں، نہیں، اللہ جانتا ہے کہ صحیح راستے پہ کون ہے۔ باقی شراب پینے والا بھی وہ سوچ رہا ہے کہ بس یہ اچھا ہے، جوا کھیلنے والا سوچ رہا ہے یہ بہت اچھا ہے، چوری کرنے والا سوچتا ہے یہ راستہ بھی بہت اچھا ہے۔ تو ہر ایک اپنی اپنی مزاج کے مطابق چلتا ہے، بعضوں نے یہ ترجمہ کیا مزاج کے مطابق چلتا ہے۔ اصل میں شاکلتن کا جو لفظ ہے، زجاج کا کہنا یہ ہے کہ وہ طریقہ اور مذہب کے معنی میں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ شکل کے معنی آپ جانتے ہیں، شکل مختلف صورت ہوتی ہے، تو عربی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ ھذا طریق ذو شواکل، یہ راستہ ایسا ہے جس کے بہت سارے پھانٹے ہیں،
بہت سارے اس میں بھی راستے نکلتے ہیں، عربی زبان میں یہ کہتے ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے، امام رازی نے کہا کہ اس میں ایک بات اور ہے، وہ کیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اس کا جو جوہر ہے، انسان کا جو مادہ ہے، انسان کا جو نیچر ہے کا اس کے مطابق چلتا ہے۔ اس کی روح جو تقاضا کرتی ہے، انسان کی روح جیسی روح ہوگی ایسا تقاضا ہوگا۔ نالائق روح ہوگی تو نالائق ہی مانگے گی، اور اچھی روح ہوگی وہ اچھا ہی مانگے گی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو بنایا، اس کا جو مادہ ہے، اس میں جو جوہر ہے، جس کو یوں کہیے کہ مین مٹیریل، وہ اندر جو ہے وہ جو مانگے گا انسان ویسا کرے گا۔ نہیں، کتنے نوجوان بہت شریف ہوتے ہیں اور کتنے بچپن سے ہی نالائق ہوتے ہیں، تو وہ اندر جو رکھا ہے نا وہی چاہتا ہے کہ یہ کر یہ کر یہ کر۔ امام رازی نے لکھا کہ علماء کرام کا اختلاف ہے کہ انسان کی جو نفوس ہے، انسان کی جو ذات ہے، اس کی جو ماہیت ہے یا یہ کہو جو مٹیریل ہے وہ سیم ہے یا الگ الگ ہے۔ سارے انسانوں کا مٹیریل سیم ہے یا ڈفرنٹ؟ اگر یوں کہتے ہیں کہ بھئی سیم ہے تو سوال یہ ہوگا پھر الٹے سیدھے کام کیوں کرتے ہیں؟ کوئی اچھا کرتا ہے کوئی برا کرتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو پھر اس کا جواب دیا جائے گا کہ وہ مزاج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ نہیں ہر ایک کا مٹیریل الگ الگ ہے، وہ مٹیریل الگ ہونے کی وجہ سے دھندے بھی الگ کرتے ہیں۔ نہیں، ایک آدمی حرام چیزیں کھاتا ہے تو پھر کام کیسے کرے گا بتاؤ؟ وہ حرام کام کرے گا۔ ایک آدمی حلال ہی کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھی چیزیں ہی سجھائے گا، وہ اچھا ہی کرے گا۔ تو یہ جو انسان کا شکر گزار ہونا یا انسان کا بے صبرہ ہونا، یہ سب انسان کے اندر کی وجہ سے ہے، اس کے مزاج کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل یعمل علی شاکلتی، قرآن یہی بتلا رہا ہے کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قرآن تو شفا ہے اور ہدایت ہے، رحمت ہے، یہ پہلے بتایا۔ کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو ہدایت پہ نہیں ہے، جو گمراہی پہ ہے، تو اس کے لیے الگ قرآن کام کرے گا۔ کوئی آدمی ایسا ہے جو بالکل اچھا ہے، نیک ہے، تو اس کو قرآن دوسرا کام کرے گا۔ جیسا جیسا مزاج ایسا ایسا اس کو فائدہ ہوگا۔ نہیں، بعض لوگ گرمی کے موسم میں اڑ کے سوتے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو کپڑا نہیں، صرف بس لنگی ہو جائے گی کافی ہے، اتنی گرمی لگتی ہے۔ وہ ہر ایک کا مزاج ہے، آپ کسی کو پابند نہیں کر سکتے بھائی یہ مت کرو وہ مت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ جیسا آپ کا مزاج ہوگا ویسا آپ کرو گے۔ آپ کی طبیعت جیسی ہوگی، اچھی ہوگی تو اچھا ہی کرو گے، آپ کی طبیعت نالائق ہوگی تو نالائق ہی کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نفوس کو پاک بھی بنایا ہے اور ناپاک بھی بنایا ہے۔ پاک والے پاک کام کرتے ہیں، ناپاک والے ناپاک کام کرتے ہیں۔ اب دیکھیں سورج کو دیکھو، سورج کو دیکھ لیجیے، یہی سورج پانی کو نمک بناتا ہے، نہیں ہوتا؟ نمک کس سے بنتا ہے؟ کھارے پانی سے، سمندر کے پانی سے نمک بنتا ہے۔ یہ سورج ہی کی گرمی سے بن رہا ہے، بتائیے۔ اور یہی سورج جمع ہوا تیل ہے اس کو پگھلا دیتا ہے؟ نہیں۔ اور یہی سورج دھوبی کے کپڑے کو سفید کر دیتا ہے، دھوبی کے کپڑے کو سفید اور دھوبی کے چہرے کو کالا کر دیتا ہے۔ تو سورج تو ایک ہی ہے، اس کی دھوپ بھی ایک ہے، لیکن جس کے اوپر پڑ رہی ہے وہ الگ الگ لحاظ سے چینج ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس آیت میں بتلا دیا کہ دیکھو جتنی روحیں ہیں، جتنے بھی نفوس ہیں، ان کی ماہیت الگ الگ ہے،
لہذا بعض تو چمکے ہوئے، بعض ایسے نفوس ہے جو جن کا دل چمکتا ہے، صاف ہے، اور ان کی بات بھی ایسی ہے، اور جہاں پر کچھ دوسرا معاملہ ہے، ناپاک ہے، گدلا ہے، تو اس کے اندر گمراہی ہے اور دوسری چیزیں۔ فارسی میں کل یعمل علی شاکلتی کا ترجمہ یہ کیا کہ ہر کس آنکھ کنت کے عضو سازت، آدمی وہ کرتا ہے جو اس کو برابر لگتا ہے، اور ایک ترجمہ یہ بھی کیا کہ ہر کسے آنکھ کنت کے عضو شاید، ہر آدمی وہ کام کرتا ہے جو اس کو لائق ہوتا ہے، ہر آدمی اپنی اندر کی آواز کے مطابق چل رہا ہے۔ اس مقام کے اوپر تفسیر روح البیان میں لکھا کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ ان الاعمال دلائل الاحوال، آدمی کے اعمال بتاتے ہیں کہ یہ آدمی کس حال کا ہے۔ اعمال دلائل احوال ہے، جیسا عمل کرے گا آدمی ایسے پتہ چل جائے گا کہ یہ کس درجے کا آدمی ہے۔ آپ کسی کو ایسے ہی نماز پڑھتے دیکھ کر تھوڑی کہتے ہیں کہ بہت نیک آدمی ہے، بھائی ادھر ٹائم کے اوپر پتہ چلے گا یہ نیکی کا عمل ابھی کر رہا ہے، لیکن وہ عادت کے مطابق جب سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا۔ بہت سے لوگوں کے بارے میں آدمی فیصلہ کر دے رہا ہے کہ بہت اچھا آدمی ہے، لیکن جب اس کے ساتھ تجربہ ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ کتنے پانی میں۔ تو انسان کے اعمال سے آدمی کے احوال کھلتے ہیں کہ یہ کس درجے کا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں تفسیر روح البیان میں لکھا کہ جو آدمی اپنے دل کے اندر خیر کو، طاعت کو پاوے تو اس کو چاہیے کہ شکر ادا کرے، اللہ کی نعمت کا اگر شکریہ، اگر اس کو شکریہ کی بھی توفیق ہو رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی تعریف کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے رہے ہیں۔ اور اگر وہ نالائکی دیکھ رہا ہے، فسق و فجور دیکھ رہا ہے اور ناشکری دیکھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کچھ سوچے اور اس سے رجوع کرے، معاملہ اپنے ہاتھ سے چلے جانے سے پہلے رجوع کر لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، موت کا فرشتہ آ گیا، کہا کہ چلو کہاں بھائی آپ وقت تمہارا پورا ہوا، ارے کچھ باقی ہے، کہا کچھ باقی نہیں، تمہارا ٹائم پورا ہوا چلو۔ اس مقام پہ تفسیر روح البیان میں ایک واقعہ لکھا ایک بادشاہ کا، مختصراً نقل کر دوں کہ ایک بادشاہ تھا، بہت ہی زیادہ زینت اور نقش و نگار کے اندر لگا رہتا، سلطنت بہت زیادہ تھی، خزانہ بھی بہت زیادہ تھا۔ اس نے ایک دفعہ مہمانوں کو دعوت دی اور بڑے بڑے امراء کو جمع کیا، مختلف انواع و اقسام کے کھانے پکائے، اچھی چیزیں پینے کی تیاری کی، اور پھر جب ارادہ کیا کہ اب کھانا شروع کریں، اتنے میں دروازے کے حلقے کو ایک آدمی نے پکڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے اس طرح سے پکڑا کہ پورا جو تخت تھا وہ ہل گیا۔ غلاموں نے کہا کہ یار اتنی کیا لالچ ہے تم کو کھانے کی، اتنی بے ادبی، اتنی جلدی مچا رہے ہو۔ ایسا کار فقیر کہیں مانی مانگنے والے محتاج قسم کے آدمی اس طرح تھوڑی کرتے ہیں، کھانے کی اتنی آدمی کو لالچ نہیں رکھنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے تمہارے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو بادشاہ سے ملنا ہے، بادشاہ کی ملاقات کرا دو۔ کہا تجھے وہ بادشاہ سے کیا لینا دینا۔ اب انہوں نے دوبارہ اس طرح سے کیا، پہلی دفعہ کے مقابلے میں زیادہ زور سے ہلایا تو لوگ ہتھیار لے کر اس آدمی کے پاس، غریب آدمی کے پاس پہنچ گئے۔ اس نے زور سے چلایا اور کہا کہ چپ رہو، میں ملک الموت ہوں، موت کا فرشتہ ہوں، میں بادشاہ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ ہاں، سب کے حواس باختہ ہو گئے، سب کے ہوش اڑ گئے کہ اب کیا ہوگا۔ حرکت کرنے سے قوا بھی رک گئی۔ مہلت طلب کی بادشاہ نے، کہا تھوڑا موقع، کہا کہ بادشاہ نے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے، یہ کمبخت جو مال ہے اس نے میری لٹیا ڈبو دی، وہ مال کے اوپر لعنت کرنے لگا کہ یہ مال و دولت نے مجھے برباد کر دیا اور نیکی کی طرف مجھے نہیں آنے دیا، مجھے دھوکے میں رکھا، آج میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ اور
یہ جو مال تھا اس کا نفع دشمنوں کو ملے گا اور اس کا حساب اور عذاب میرے اوپر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے مال کو زبان دی تو مال نے کہا کہ بھائی مجھ پہ لعنت مت کر، اپنی ذات پہ لعنت کر. تو مجھے کیا لعنت کر رہا ہے؟ اس لیے کہ میں تو تیرے تابع تھا اور تو مختار تھا، تجھے تو اپنا اختیار دیا تھا اللہ نے. تو نے ظلم نہیں چھوڑا اس لیے کہ تیری عادت بنی ہوئی تھی، اور تو نے لوگوں کو گالی دینا نہیں بند کیا، لوگوں کو گالی دیتا رہا، خود تو نالائق تھا اور دوسروں کو گالیاں دیتا رہا. اب تمہارا وقت پورا ہو گیا ہے. یہ واقعہ صاحب روح البیان نے نقل کیا اور کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے اوپر بادشاہت اور عہدہ، مال، جاہ، جلال سب چیزیں دیتی، لیکن اس نے شکریہ ادا نہیں کیا، اللہ کے شکریہ سے اعراض کیا اور اس نے اس مال سے جو فائدہ اٹھانا تھا وہ نہیں اٹھایا. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ موت جب اس کو آ گئی تو اب نا امید ہو گیا. تو یہ واقعہ ہے. تو میرے عزیزو، یہ آیت ہم لوگوں کو بتلا رہی ہے کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ میرا عمل ہے تو میرے اندر کوئی خرابی ہے، اس لیے میں ایسے اعمال کی طرف جا رہا ہوں. اگر نیکیوں کی توفیق ہو رہی ہے، اللہ لا رہا ہے، توفیق دے رہا ہے، توبہ کی، شکر کی، صبر کی، سمجھو یہ اللہ کا انعام ہے. اس لیے اللہ کی نعمت کی قدر کرو. جب کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو نہیں کہ آپ کافر ہو گئے، گناہ ہو گیا، توبہ کرو، اللہ کو مناؤ، راضی کرو، اللہ کو فکر کرو. یہ آیت کریمہ بہت ہی زیادہ امید دلانے والی ہے. کل یعمل علی شاکلتی، نبی جی بتلا دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پہ کر رہا ہے، ہر ایک اپنی صحبت کے مطابق کام کر رہا ہے، ہر ایک اپنے ماحول کے مطابق کام کر رہا ہے. لیکن یاد رکھو فربکم عالم بمن هو اہدی سبیلا، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم میں ہدایت پہ کون ہے. بہت سی دفعہ میرے بھائیوں بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، میں آپ کو صاف کہہ دوں، گمراہی پر ہوتے ہیں لیکن ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا. ہاں، بہت سو کی لٹیا ڈوب گئی. آج موجودہ زمانے کے اندر ایسے ایسے علماء، ایک آدھ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، آپ کو بہہ گئے. میں اور آپ لوگ جو جس دور سے گزر رہے ہیں واقعتاً بڑا کٹھن دور ہے. بڑے بڑے علماء حدیث کا درس دینے والے آج کیا بول رہے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ان کو کہ ہم کیا بول رہے ہیں. اس لیے بہت سنبھلنے کا دور ہے. اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ فل آف ہوپ یعنی زیادہ امید والی اگر کوئی آیت لگتی ہے تو یہ لگتی ہے. ہر بندہ اپنے اپنے مزاج کے مطابق کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ ہدایت پہ کون ہے. اسے آپ اپنی مرضی سے یہ سمجھ لو کہ میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، نہیں. قرآن اور حدیث کے معیار پر جو اترے گا وہ صحیح. باقی بہت سارے لوگ بہت برائی کر رہے ہیں لیکن اس کو نیکی سمجھ رہے ہیں. کتنی بدعتیں ایسی ہیں کہ اس کو آدمی نیکی سمجھ کر کر رہا ہے حالانکہ وہ نیکی نہیں ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ امید دلانے والی کوئی آیت ہے تو یہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ، یعنی دیکھو پورا قرآن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پڑھا، کہا کہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ امید افزا، امید بڑھانے والی کوئی آیت ہے تو یہ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بھی پورا قرآن پڑھ لیا، لیکن اس پورے قرآن کے اندر سب سے زیادہ امید والی کوئی آیت لگی تو حامیم والکتاب المبین، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. یہ آیت کریمہ جس میں توبہ قبول کرنا اور مغفرت کرنے کی بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ کرنے والے کی توبہ بھی قبول کرتا ہے، کہ یہ آیت مجھے زیادہ امید افزا لگی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ آیت نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتلا دو کہ میں ہی بخشنے والا، میں ہی رحم کرنے والا، کا یہ آیت مجھے قرآن مجید میں سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جو اسراف کر چکے ہیں، اپنی ذات کے اوپر گناہ کر کے ظلم کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت سے نا امید مت۔ یاد رکھو کوئی کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تجھے خدا کہاں بخشے گا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، پتہ نہیں وہ اللہ سے کیا معاملہ کر لے اور ہماری لٹیا ڈوب جائے۔ نیکیاں کر کے کیا کیا کرو، شرمندہ ہوا کرو کہ پتہ نہیں قبول ہوئی بھی کہ نہیں، شرمندہ ہونا ہے، نیکی کر کے فخر نہیں کرنا ہے کہ میں نے تو کر ڈالا، یہ نہیں، شکر کرو اس نے توفیق دی، اب دعا کرو کہ وہ قبول بھی کر لے، سمجھے؟ ہمارے ساتھی جو کہتے ہیں نا کہ یہ قبولیت کی بات ہے، ارے قبولیت تو بھی بعد میں آئے گی، پہلے توفیق کا ہو۔ کہتے ہیں نماز پڑھی ہم لوگوں نے مغرب یا عشاء جو جماعت کے ساتھی بات کرتے تو کہا یہ قابلیت کی بات نہیں، یہ قبولیت کی بات ہے، قبولیت تو بھی بعد کی بات ہے، ابھی توفیق کی بات کرو کہ خدا ہمیں لایا، اب دعا کرو اللہ اس کو قبول فرما لے۔ خیر، تو اس آیت کریمہ کے اندر یہ ساری باتیں ہیں۔ وَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ سیدھے راستے پہ کون ہے۔ دیکھو دو باتیں، ایک تو ہمیں شکل بھی اچھی رکھنی ہے اور یہ بھی اچھا رکھنا ہے، کیا شکل بھی اچھی رکھنی ہے، یہ نہیں کہ کوئی گندا کام کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری نیت تو یہ تھی، ایک آدمی چوری کر رہا ہے اور چوری کر کے کیا کہہ رہا ہے، میں تو یار غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں چوری کرتا ہوں، تو کیا نیت تو بہت اچھی ہے لیکن شکل کیا ہے، شکل خراب ہے، ناجائز شکل ہے۔ اور کوئی یہ کہے کہ میں تو صدقہ لوگوں کو دے رہا ہوں تاکہ میرا بھی نام ہو، تو کام تو بڑا اچھا ہے لیکن نیت خراب ہے۔ اس نے کہا کہ دونوں چیزیں، اللہ جانتا ہے کہ زیادہ ہدایت پر کون ہے، صحیح راستے پہ کون ہے، وہ تو وہ جانتا ہے، ہم جج نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم لوگ جب کوئی معاملہ آتا ہے تو اپنے معاملے میں وکیل بن جاتے ہیں اور دوسرے کے معاملے میں جج بن جاتے ہیں، ہاں اس نے ایسا کیا، وہی ایسا ہی ہے کہ بھئی کیوں کیا ہے وہ تو وہی جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے کون ہدایت پر ہے۔ اب آگے جو آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روح کے بارے میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، وہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا معاملہ ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں علم میں سے نہیں دیا مگر تھوڑا، یہ جو کچھ علم ہے نا تمہیں تو تھوڑا دیا گیا ہے۔ انسان پہلے عدیم العلم ہوتا ہے، کوئی علم نہیں ہوتا، آدمی کے پاس پہلے کچھ علم پیدا ہوتا ہے، کوئی علم نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگ لے لی تھی، اپنے منہ میں ڈال لی تھی، ہے کہ نہیں معلوم، فرعون کی داڑھی پکڑ لی موسیٰ علیہ السلام نے، فرعون سمجھ گیا کہ یہی ہے جس کے ہاتھوں میری حکومت جانے والی ہے۔ آسیہ نے کہا کہ یہ بچہ کہاں سمجھتا ہے، کہا دیکھو ابھی نہیں سمجھتا ہے، تو آگ لائی گئی، آپ نے ہاتھ مارا اور ایسے منہ پہ لگا دیا، کہا دیکھو بچہ ہے وہ کیا سمجھتا ہے، ہاں تو بچہ کوئی علم نہیں رکھتا، پھر دنیا میں آ کے محنت کر کے اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہیں، سب کو آزاد دیے، اس سے علم حاصل کرتا ہے، اور وہ بھی تھوڑا تھوڑا، کتنا، سمندر کے اندر سے چڑیا اگر ایسے منہ مار کے پانی نکال لے کا اتنا، یہ تو ایک مثال بھی ہے، ورنہ خدا کا علم جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ آیت کریمہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ سے کہ روح ہے کیا، اس آیت کو یہاں کیوں بیان کیا گیا؟ اس سے پہلے جو آیت تھی اس میں کہا گیا تھا کہ ہر ایک آدمی اپنے مزاج کے مطابق کام کرتا ہے، وہاں پر یہ بات کہی تھی کہ روحیں کچھ اچھی ہوتی ہے کچھ بری ہوتی ہے، اب روحیں آپس میں ملتی رہتی ہے، اچھی روحیں اچھوں کے ساتھ ملی ہے تو وہاں اچھوں سے ملے گی، بری روحیں بروں سے ملتی ہے، تو اب روح کا معاملہ آ گیا، روح کی بات آ گئی تھی، اس لیے سوال ہوا کہ بھئی روح کس کو کہتے، روح کیسی ہوتی۔ اب یہ آیت نازل کیوں ہوئی؟ ایک روایت ایسی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ غیر آباد زمین کے اندر، یعنی
جس کے اوپر کوئی آبادی نہیں تھی، ایسی زمین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے اندر کھجور کی ٹہنی تھی، آپ اس کا سہارا لے کے ایسے چل رہے تھے. کچھ یہودیوں کے پاس سے گزر ہوا، ان یہودیوں نے کہا کہ یار ان کو روح کے بارے میں پوچھو کہ روح کیا ہوتی ہے. تو کسی نے کہا مت کہو ورنہ کچھ الٹا ہی جواب ملے گا، کیونکہ ہم ان سے پوچھیں گے تو کوئی ایسی بات کہہ دی جو ہمیں پسند نہیں آئے گی. دوسرے نے کہا نہیں میں تو پوچھوں گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی. اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے، ٹھیک ہے. لیکن زیادہ تر جو بات ہے کہ یہ سورت مکی ہے. ہوا کیا کہ قریش نے یہ دیکھا کہ محمد کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہے، امین ہے، سب کچھ ہے. ہم ان کو نبوت کے بارے میں کوئی ایسا سوال نہیں کر سکتے کہ جس سے ان کو چپ کر دیں. کہا اس کے لیے مدینہ کے یہودیوں سے پوچھو کہ وہ اہل کتاب ہے، وہ اگر کچھ بتا دیں کہ ان کی نبوت کے لیے پتہ چل جائے کہ نبی ہے کہ نہیں. تو ان لوگوں نے کچھ آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ مدینہ منورہ جا کے یہودیوں سے پوچھو. تو انہوں نے بتایا، وہ گئے اور پوچھا تو کہا کہ محمد سے 3 سوال کرو، اگر تینوں کے جواب دے سمجھ لو وہ نبی نہیں، تینوں کو جواب نہ دے تب بھی نبی نہیں، اگر 2 کے جواب دیتے ہیں اور 1 کا جواب نہیں دیتے سمجھ لو وہ نبی ہے. کہا ٹھیک ہے. پہلا سوال تھا اصحاب کہف کے بارے میں. اصحاب ان نوجوانوں کا واقعہ جو اسی سورت کے بعد میں ہے 15ویں پارے میں، ان کے بارے میں پوچھو کہ وہ کون تھے. دوسرا سوال ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو. سکندر ذوالقرنین جو پوری دنیا کے اوپر بادشاہت کیا ہے، ان کے بارے میں پوچھو. اگر یہ 2 جواب دے دیتے ہیں، اور تیسرا سوال روح کے بارے میں پوچھو کہ روح ہے کیا. اگر اس کا جواب دے تو سمجھو کہ وہ نبی نہیں، اور اگر وہ خاموش ہو جاتے تو پھر سمجھ لو کہ یہ نبی ہے. جب ان لوگوں نے سوال کیا تو کہا کہ میں کل بتاؤں گا، میں کل بتاؤں گا. حضور نے انشاءاللہ نہیں کہا. یہ بات یاد رکھنے کی ہے. ہمارے بہت سارے ساتھی بھول کرتے ہیں اس میں. بھائی کیسے ہو؟ اچھے ہو؟ کا انشاءاللہ اچھا ہوں. ارے انشاءاللہ نہیں، اس مقام پہ الحمدللہ کہو. کیسا کل چلیں گے ہمارے ساتھ؟ تو کہا انشاءاللہ. تو فیوچر میں کوئی کام کرنے کا آپ وعدہ کر رہے ہو وہاں انشاءاللہ کہتے ہیں، اور کوئی آپ کو پوچھا نعمت کے بارے میں تو پھر الحمدللہ کہیے. خیر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا. وہی رک گئی. اسٹاپ ٹو ریویل. اب 12 دن گزر گئے ایک روایت کے مطابق 15 دن گزر گئے، ایک روایت کے مطابق 40 دن گزر گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے نبی جی آپ ہرگز مت کہو کسی چیز کے بارے میں کہ میں اس کو کل کرنے والا ہوں، مگر انشاءاللہ کہہ دیا کرو کہ انشاءاللہ. آپ نے یہ فرمایا تھا کہ غدن کل میں جواب دوں گا، وہی رک گئی اس کی وجہ سے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیت نازل ہوئی اصحاب کہف کا واقعہ. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، سورہ کہف کی آیت نازل ہوئی. پھر وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، ایک پورا رکوع نازل ہوا. اور جب روح کی باری آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے نبی جی بتلا دو کہ روح میرے رب کا معاملہ ہے. یہ ایک ایسا جواب ہے کہ جواب کے اندر ہی لوگ پھنس گئے. کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضور نے جواب نہیں دیا، تو کچھ لوگوں نے کہا بھئی کیوں جواب نہیں دیا؟ حضور نے جواب دیا ہے، لیکن وہ جواب سمجھنے کی ہر ایک میں طاقت نہیں ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے.
اچھا، وہ جو روایت میں نے نقل کی وہ مکی آیت ہے، وہ مکی روایت ہے، یعنی مکے میں نازل ہوئی، یہ پتہ چلتا ہے، تو آیت مکی ہوگی. ان بعض لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو اگر اس واقعے کے ہم سمجھیں تو پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ روح اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کا پتہ حضور کو نہیں. حالانکہ قرآن تو کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو وہ چیزیں سکھائی جس کو آپ نہیں جانتے تھے. تو روح کے بارے میں فلاسفہ بول سکتے ہیں، دوسرے لوگ بول سکتے ہیں، نبی نہیں جانتے روح کے بارے میں، یہ ایک اعتراض ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ اگر اصحاب کہف کا اور ذوالقرنین کا قصہ بیان کر دے اور روح کا جواب نہ دے تو سمجھنا کہ وہ نبی نہیں، وہ نبی ہیں. تو بھئی وہ تو قصے تھے، وہ تو واقعات تھے، وہ اسٹوریاں تھیں، تو اسٹوریوں کے بارے میں بیان کر دینے سے نبوت ہو جائے گی. اور تیسرا سوال یہ تھا کہ روح کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا آسان، اللہ کو جاننا آسان اور روح کو جاننا مشکل، تو نہیں جانتے، اس لیے یہ اعتراض ہوتا ہے. اب ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو بیان کیا ہے کہ وہ لوگ سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، تو روح سے مراد کیا ہے؟ روح سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں روح کا لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے. قرآن کے لیے بھی روح کا لفظ آیا ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، قرآن میں یہ آیا ہے. اور ایک فرشتہ ہے جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے کہ ایسا فرشتہ ہے جس کے تقریباً 60,000 منہ ہے، اس کے ماؤتھ ہے، قوت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے بہت زیادہ، 70,000 چہرے ہیں جس کے، اور ہر چہرے کے ساتھ 70,000 چہرے، اور پھر ہر چہرے میں زبان ہے، 70,000 زبانیں، اور ہر زبان کے اوپر 70,000 فرشتے، ہر ایک الگ الگ زبان میں یا ایک ایک زبان کے اندر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. کہ وہ فرشتہ مراد ہے، بعضوں نے کہا جبرائیل امین مراد ہے. یہ مختلف اقوال ہیں اور اس کے سوا بھی اور اقوال ہیں، لیکن جو زیادہ راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ یہاں روح حیوانی کا سوال کیا. انسان کے بدن میں جو سول ہوتی ہے جس کو آتما کہتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ ہے کیا، جس کے نکل جانے سے آدمی مر جاتا ہے اور جس کے رہنے سے آدمی جیتا ہے. اس روح کے بارے میں بتائیے. تو اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح میرے رب کے امر میں سے ہے. اب یہ امر کیا ہے؟ تو دیکھیے دنیا میں جتنی بھی چیزیں آئی یا ہو سکتی ہے وہ دو طرح کی ہیں. اکثر و بیشتر چیزیں ایسی ہے جس میں مٹیریل بھی لگا ہے اور جس میں ٹائم بھی لگا ہے، جس میں مٹیریل بھی لگا اور جس میں ٹائم بھی لگا. اور کچھ چیزیں ایسی ہے جس میں ٹائم اور مٹیریل کچھ نہیں. یہ بہت ہی، میں آپ کو بتا دوں کہ گہری بات ہے. دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بتلائی ہیں. الا لہ الخلق والامر، خلق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور امر بھی اللہ کے ہاتھ میں. خلق کے معنی پیدا کرنا، یہ سب مخلوق ہے، سب مخلوق ہے. پہلے کچھ نہیں تھے اور بعد میں آئے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر کوئی مٹیریل استعمال نہیں ہوا ہے، اس کو عالم امر کہتے ہیں.
عالم امر، عرش، کرسی، قلم، یہ ساری چیزیں. دوسرے الفاظ میں یہ کہو کہ عالم خلق ہے وہ سب فنا ہونے والے، ختم ہونے والے ہیں، اور عالم امر ہے وہ باقی رہنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ جو روح ہے وہ عالم امر کی چیز ہے، کوئی مٹیریل والی چیز نہیں کہ تم کو دکھ جاوے. یہ نہیں ہے کہ روح کو کوئی دیکھ سکتا ہو. سائنٹسٹ نے ایک آدمی جو مرنے کے قریب تھا اس کو چاروں طرف سے کانچ کے کباڑ کے اندر رکھ دیا کہ یہ اس کی جب روح نکلے تو پتہ چلے کیسے نکلتی ہے. عین وقت پر جب اس کی روح نکلنے کا وقت آیا تو کانچ پھٹا اور اس سے روح نکل گئی. پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کس کلر کی تھی اور کیسی تھی، کچھ بھی. تو روح ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا پتہ ہم نہیں لگا سکتے. البتہ یہ کہ جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن جواب سمجھنے کی صلاحیت ہر ایک میں نہیں ہے. دنیا کی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انگریزی میں ہوتا ہے لیکن ہم کو سمجھنے، انگریزی پڑھا لکھا آدمی بھی کہے گا کہ اس کو تو یار ایڈوکیٹ کے پاس لے جاؤ، سالیسیٹر کے پاس لے جاؤ، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے. ارے تم انگلش، ارے بھائی انگلش پڑھے تو کیا ہو گیا؟ نہیں. قرآن مجید میں کاف، ہا یا عین، صاد، ہمیں پوچھو تو ہم کہیں کہ بھائی عربی ہم جانتے ہیں لیکن اس کا معنی ہم نہیں جانتے. ارے بھائی عربی میں فقہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کے رکھا، اس کا کوئی معنی نہیں جانتا ہے. ایسے ہی قرآن نے جواب دیا ہے کہ روح کیا ہے. اچھا، روح کے اوپر تقریباً 5 حالات آتے ہیں. 5 حالات. ایک حال یہ ہے کہ روح پہلے کچھ نہیں تھی، پہلے روح کچھ، اس کے اوپر ایک ایسا زمانہ گزرا کہ کچھ نہیں. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان کے اوپر ایک ایسا زمانہ آیا کہ وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا. روح مراد ہے کہ روح کے اوپر ایسا وقت آیا کہ اس کے اندر اس کا وجود ہی نہیں تھا. اس کے بعد روح آئی، موجود ہوئی، تو ایک اس کے وجود کی حالت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے روحوں کو جسموں سے 2000 سال پہلے بنا دیا تھا، پیدا کر دیا تھا 2000 سال پہلے. اور پھر روح کا جسم سے کنیکشن ہوا. روح تو وہاں تھی اور ماں کے پیٹ میں باڈی بنی ہوئی تھی بچے کی، 4 مہینے تک تو ویسا ہی تھا، کوئی حرکت نہیں، کچھ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کنیکشن کیا، اس کی روح جو تھی ڈال دی. اب یہ روح وجود میں آ گئی. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اللہ تعالیٰ فرماتا میں نے اپنی روح میں ڈال لی بندے کے اندر. یہ تیسری حالت. اور چوتھی حالت مفارقت کی، روح نکلتی ہے، جاتی ہے. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہاں، اب روح نکل رہی ہے. یہ 4 حالتیں ہو گئی. 5ویں حالت اللہ تعالیٰ دوبارہ روح کو بھیجے گا، ڈالے گا. یہ 5ویں حالت. سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى. ہم اس کو پہلے حالت کی طرف دوبارہ لے آئیں گے. تو یہ روح کے اوپر اللہ تعالیٰ 5 حالات لاتا ہے. اور یہ 5 حالات لاتا بھی کیوں ہے؟ پہلی حالت بندہ روح نہیں تھی اور آئی، یہ اس وجہ سے آئی کہ بندہ سمجھ لے کہ میں تو ختم ہونے والا ہوں اور میرا رب ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں تو پہلے کچھ نہیں تھا، اللہ نے بنایا. اس کے بعد دوسری حالت وجود کی حالت. اللہ تعالیٰ نے روح کو اس لیے بنایا تاکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہچانے. اللہ قادر ہے، اللہ زندہ ہے، اللہ علیم ہے، جاننے والا ہے، اللہ موجود ہے، سننے والا، دیکھنے والا، کلام کرنے والا، ارادہ کرنے والا. یہ ساری صفات ہے اللہ تعالیٰ کی. اور جسم کے ساتھ تعلق اس کا ہوتا ہے تاکہ اللہ کی معرفت معلوم ہو، جو عالم الغیب ہے. اور مطلب یہ کہ جتنے اس کے احوال ہیں ان تمام احوال کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ فوائد رکھے. تو فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. روح تو میرے رب کے امر میں سے ہے، یعنی یہ عالم امر سے تعلق رکھتی ہے، عالم خلق سے نہیں ہے. اب جس کو سمجھ میں آئے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا یا نہیں، روح جانتے تھے یا نہیں، یہ اس آیت میں نہیں کہا گیا ہے.
کہ نہیں جانتے تھے یا جانتے تھے، لیکن ایک بات ضرور معلوم ہوئی، حضور کو 3 سوالوں کے جواب پوچھے، 2 کے لیے 1 کا نہیں لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مفتی کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے ہر سوال کا جواب دے، ہاں موقع دیکھ کر جواب دیا جاتا ہے۔ مفتی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں، کا جواب نہیں۔ اب آپ پوچھو کہ یہ ایسا کیوں ہے، تو بھئی کیوں کا سوال آپ کو بھی پوچھا جائے گا، آپ کا ناک آگے کیوں ہے پیچھے کیوں نہیں ہے؟ خیر، مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں نافع عطا فرماوے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، قرآن مجید سے تعلق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا